امام باقر علیہ السلام فقط عالم نہیں بلکہ حلیم ہے، علم کے ساتھ حلم اتنا اپنے کمال پر ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ روایات میں علم کے ساتھ حلم سب سے بڑی صفت آئی. حدیث ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتاب الکافی جلد نمبر 1 میں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نعم وزیر الایمان العلم. یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، میں فقط ترجمہ کروں گا، تشریح کا اس وقت نہیں ہے. کہ ایمان کا بہترین وزیر علم ہے. بہت غور کیجئے گا، وزیر کہتے ہیں مددگار کو. ایمان کے لیے جو بہترین وزیر ہے وہ علم ہے. جس کا علم زیادہ ہے اس کی معرفت زیادہ ہے، جس کی معرفت زیادہ ہے اس کا ایمان کا درجہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے. حضرت سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں تو فقط اس خاطر نہیں کہ مثلا وہ حضرت ابوذر سے کو زیادہ نمازیں پڑھتے تھے اس لیے حضرت ابوذر 9ویں درجے پر اور حضرت سلمان 10ویں درجے پر. نہ یہاں پر معرفت کی بات ہے. جس کی معرفت زیادہ ہوگی اس کی عبادت میں معیار یہ ہوگا کہ جیسے حدیث میں بیان کیا گیا کہ عالم کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ جاہل کی کتنے سالوں کی عبادت سے افضل ہے. 70 نمازوں سے، کہیں 70,000 نمازوں سے افضل عالم کی 2 رکعت نماز. کیوں؟ وہ علم اور معرفت کے ساتھ ہے. تو ایمان کے لیے جو بہترین وزیر ہے وہ علم ہے. پھر آگے حضور نے فرمایا کہ نعم وزیر العلم الحلم، لیکن جو علم کے لیے بہترین وزیر ہے وہ حلم ہے. اگر علم کے ساتھ حلم نہیں ہے تو یہ علم فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. وَنِعْمَ وَزِيرُ الْحِلْمِ الرِّفْقِ، کا حلم کے لیے بھی جو بہترین وزیر ہے وہ مہربانی ہے، کائنڈنس. ایک تو ہوتا ہے تحمل، ایک ہوتا نہیں آگے بڑھ کر اور مہربانی. پھر کہا نعم وزیر الرفق، جو مہربانی کے لیے بھی بہترین مددگار ہے وہ ہے الصبر، صبر. اگر یہ تمام صفات حسنہ آپ کو ایک ہستی میں دیکھنی ہو، یعنی علم کا اظہار بھی ہو، سبحان اللہ، یعنی حلم بھی ساتھ میں ہو، مہربانی کا بھی پیکر ہو اور صبر کا بھی مظہر ہو، تو وہ شخصیت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا، ایک مل کے صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک کرسچن آیا گستاخی کرتا ہوا امام باقر علیہ السلام کے پاس. علم کے ساتھ حلم دیکھیے گا. اور مولا کا لقب ہے باقر، امام کا لقب بگاڑ کے کہنے لگا انت بقر. باقر امام کا لقب ہے. بقر آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ سے گائے کو کہتے ہیں. تو انت بقر، باقر کو بگاڑ کے نام کہہ رہا تھا کہ آپ تو بقر ہیں. امام نے کہا نا انا باقر. گستاخی کی لیکن امام نے آرام سے جواب اطمینان سے کہا نہیں میں بقر نہیں میں باقر ہوں. ایک واقعہ ملتا ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کا کہ ان کو بھی کسی نے خط لکھا تھا اور نعوذ باللہ اس میں لکھا تھا کہ آپ کتے ہیں. میں باہر سے معذرت لیکن خط اسی طرح سے تھا. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ برادر عزیز آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے کلب کہا اس لیے کہ اس کی تو 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، میری 2 ٹانگیں ہیں. کلب جو ہے وہ کتا تو بھونک رہا ہوتا ہے، میں تو بولتا ہوں. وہ تو اس طرح سے کھاتا ہے، میں تو اس طرح سے کھاتا ہوں. وہ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اللہ نے مجھے الحمدللہ سوچنے کی صلاحیت دی ہے. اسے جواب میں یہ لکھا. اتنا شرمندہ ہوا کہ بعد میں آ کے اس نے معافی مانگی. اور پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے خود اپنی طرف سے جواب نہیں دیا. در حقیقت یہ امام باقر علیہ السلام کی سنت کو احیا کیا انہوں نے کہ جب امام باقر علیہ السلام کو کہا انت بقرن، امام نے جواب دیا انا باقرن، میں بقر نہیں میں باقر ہوں. اچھا گستاخی اس نے مزید کیا آگے، کہا انت ابن الطباخ، آپ تو کھانا بنانے والی کے بیٹے ہیں. طنز کیا تھا امام کی والدہ پر. کوئی حرج نہیں اس میں، دیکھیں اس میں ایک بڑا میسج بھی ہے. امام نے پلٹ کے جواب دیا ذاک حرفت ہو، اگر وہ کھانا بنانے والی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے، یہ تو ان کا پیشہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے، رزق حلال کمانا عبادت ہے. سبحان اللہ. امام کے جواب پہ اس نے مزید جسارت کی. اس نے کہا انت ابن السواد یا سودا الزنجیہ، اور آگے میں لفظ نہیں کہنا چاہتا، عربی زبان کا ہی ہے لیکن مناسب نہیں لفظ، بہت توہین کی. کہا کہ آپ ایک سیاہ فام عام خاتون کے بیٹے ہیں. میں ترجمہ بھی احتیاط سے کر رہا ہوں. سیاہ فام کا فرزند ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن جو آگے اس نے لفظ کہا وہ بہت نامناسب تھا امام کی والدہ کے لیے. آپ دیکھیں نا علم کے ساتھ کیسا حلم ہے. ہم سے شاید تقاضا بھی نہیں کیا کہ ہم شاید اس مقام تک پہنچ بھی سکتے ہیں، لیکن ائمہ علیہ السلام نے ہدایت کو معراج تک پہنچا دیا
کہا کہ ہمارے کردار میں دیکھو. آگے کا امام نے ان کنت صدقت غفر اللہ لہ، اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو پھر میں کہتا ہوں اللہ میری والدہ کی مغفرت فرمائے. وَإِن كُنْتَ كَذَبْتَ، اور اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو غفر اللہ لک، تو میں کہتا ہوں اللہ تیری مغفرت فرمائے. اتنا حلم دکھلانے کے بعد روایت آگے بڑھتی ہے. روایت یہ ہے کہ فَأَسْلَمَ النَّصْرَانِي، وہ عیسائی جو تھا وہ مسلمان ہو گیا. کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، امام محمد باقر علیہ السلام ہی کی حدیث ہے کہ دیکھو لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ لیکن زبان کے ذریعے سے نہیں. ہم سب سے پہلے تو زبان سے ٹونٹ کرتے ہیں، کہا نہیں پہلے تو اپنے عمل اخلاق سے تو بلاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فقط نام کے محمد ہم نام نہیں ہے، بلکہ اخلاق محمدی کے ایسے حامل ہیں کہ کردار بھی محمدی ہے، رفتار بھی محمدی ہے، گفتار بھی محمدی ہے، اخلاق بھی محمدی ہے. انک لعلی خلق عظیم کے مظہر کامل کا نام ہے امام محمد باقر علیہ السلام. لہٰذا حضور نے خاص سلام بھجوایا، بہت معروف جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے حضور نے خاص سلام بھجوایا اپنے اس فرزند کو. کہا اے جابر، تم اللہ تمہیں اتنی زندگی عطا کرے گا کہ تم میرے ایک فرزند سے ملاقات کرو گے کہ اسمی و شمائلہ شمائلی، ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور میرے اس فرزند کے شمائل، خصوصیات جسم کی وہ میرے جیسی ہوں گی. شمائلہ شمائلی. ایک بات معروف ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام حضور کی شبیہ تھے سر مبارک سے لے کر کمر مبارک تک، اور امام حسین علیہ السلام حضور کی شبیہ تھے کمر مبارک سے لے کر پائے مبارک تک. چونکہ حسن شبیہ ہیں آدھے جسم میں اور حسین شبیہ ہیں بقیہ آدھے جسم میں، امام باقر میں خون حسنی بھی ہے خون حسینی بھی ہے. لہذا جب نور حسن نور حسین سے مل گیا تو امام باقر علیہ السلام کے جو شمائل تھے وہ مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے.